زاد المعاد امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی تیسری جلد، انہوں نے حضور کے سارے فیصلے جو ہے نا، نکاح، طلاق، نماز، روزہ، ایسی پیاری کتاب ہے یہ 4 جلدوں میں، اگر اردو ترجمے میں آپ کو مل جائیں تو حاصل کریں۔ نام ہی ایسا پیارا رکھا، زاد المعاد فی ہدی خیر العباد، کہ اگر تم آخرت کا کوئی سامان اکٹھا کرنا چاہتے ہو قیامت کے دن کام آئے، فی ہدی خیر العباد، اور اس کے لیے ساری مخلوق سے جو اعلیٰ ہے نا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا طریقہ ڈھونڈتے ہو تو یہ کتاب پڑھو۔ پوری کتاب میں جو نا مسئلے صرف حضور کی سنت کے مطابق۔ تو یہ پھر لکھا انہوں نے، فصل فی قضاء صلی اللہ علیہ وسلم فی من سبہ من مسلم اور ذمی اور موحد۔ حضور کو کوئی گالی دے، مسلمان دے، یہ ہماری رہی ذمی دیں، یا کوئی ایسا غیر مسلم جن سے ہمارا معاہدہ، بے شک انڈیا یا دوسرے ملکوں میں رہتا، ثابت عنہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ قضا باحضار دم ام ولد العامہ، وہی حدیث جو میں نے سنائی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہوا ہے کہ آپ نے نابینے صحابی نے جب اپنے بچوں کی ماں کو قتل کیا، قتل مولا علیہ صاحب، اپنی لونڈی کو اس نے قتل کر دیا، تو رسول کریم علیہ السلام نے اعلان فرمایا کہ اس کے خون کی کوئی قیمت نہیں، کوئی اس کا معاوضہ نہیں، نہ اس کا کوئی نوٹس لیا جائے گا۔ وقتل جماعت من اليہود علی سبہ واذاہ، اور اسی طرح یہودیوں میں سے جو حضور کو گالیاں دیتے تھے اور دکھ دیتے تھے، آپ نے باقاعدہ دستے بھیج کر، صحیح بخاری میں قتل کعب بن اشرف پڑھنا، دستے بھیجے اور بقیع تک گئے رخصت کرنا، دعا کی کہ ان کی مدد کرنا، بڑے عجیب طریقوں سے رافع کو خیبر میں اور کعب بن اشرف مدینہ میں قتل کرا، اور آج تک یہ سارے چیختے ہیں کہ یار ایسا دھوکہ، حضور نے کہا اگر تمہیں غلط باتیں نہیں کرنا پڑے کر لینا، مگر ان کا خاتمہ کرو، یہ اللہ رسول کو دکھ دیتے ہیں۔ تو فرمایا یہودیوں کو بھی قتل کیا۔ وَأَمَّنَ النَّاسِ یوم الفتح، اور فتح مکہ جس دن ہوا، یہ رحمۃ اللہ عالمین کی سنا رہا ہوں، بکواس کرتے ہیں حضور کوڑا بردا ہے، حضور نے تو سر اڑا دیا ان کے۔ مکہ جس دن فتح ہوا ساری دنیا کو چھٹی دے دی کہ معافی ہے، الا نفر ممن کان یؤذی ویہجو، فرمایا 4 آدمی کعبے کے غلاف کے ساتھ بھی لٹکے ہوں گے نہ چھوڑنا، قتل کر دو، اللہ کے رسول کی توہین کرتے ہیں اور دکھ دیتے ہیں۔ وہ ہم اربعۃ رجال و امراتان، 2 عورتیں تھیں، 4 مرد، اس لیے مکہ جہاں خون حرام ہے، مگر آپ نے میرے لیے 1 گھنٹے کے لیے حلال کیا گیا، اڑا دو ان ظالموں کو، اور دین برباد نہ کرو۔ بغیرت بنانا چاہتے ہیں کہ اللہ کو گالیاں اور رسول کو، تو تم بس رحمت اللہ نے کوڑا سر پر، کہاں ہے کوڑے کی روایت؟ ہاں، مولوی بھی توبہ کریں اور یہ بھی باز آ جائیں، ورنہ دکھائیں کوئی کتاب بنی ہے کہ جس میں یہ روایت ہے۔ پھر وقال ملک کعب بن اشرف، آپ نے کعب بن اشرف یہودی سردار کے بارے میں کہا کہ کون یہ کام اپنے ذمہ لیتا ہے، فإنہ قد آذى اللہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اس نے اللہ رسول کو دکھ دیا، ہر وقت میرے خلاف شہروں میں بکواس کرتا۔ تو چلے گئے صحابی، گھس گئے اس طریقے سے اس کے مکان کے اندر، رات کو قتل کر دیا۔ واحدر دمہ و دمہ ابی رافع، ابی رافع یہودی اور کعب کا خون آپ نے کہا کوئی اختیار نوٹس نہیں، ختم کرو۔ وقال ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ لابی بردۃ الاسلمی، بعد میں حضرت ابو بکر ان کے زمانے کا حوالہ دے رہے ہیں کہ ابو بردہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ بیٹھے تھے، حضرت ابو بکر اس وقت خلیفہ تھے، تو ایک شخص نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کو گالیاں دی۔ یہ صحابہ والے بھی سوچ رہے ہیں کہ رسول ہے، ابو بکر امت کے اتنے بڑے سردار ہیں، مگر ان کا وہ مقام نہیں ہے جو نبی علیہ السلام کا۔ تو ابو بردہ اسلمی ساتھ ہی تھے، تو ایک شخص نے آپ کو گالیاں دیں، تو ابو بردہ غصے میں آ گئے۔ انہوں نے کہا حضرت ابو بکر ان سے کہ آپ مجھے اجازت دیں کہ میں اس کو قتل کروں۔ تو غصہ پہلے حضرت ابو بکر ان کو بھی آیا تھا، گالیاں جو ان کو دے رہا تھا، مگر ان کے ایسا کہنے پر وہ غصہ پی گئے۔ بعد میں وہ شخص چلا گیا تو آپ نے پوچھا کہ تو مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ آپ قتل کی اجازت دیں، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو قتل کر دیتا؟ انہوں نے کہا ہاں یا حضرت میں نے چھوڑنا تھا، آپ نے فرمایا اسی لیے میں غصہ پی گیا تھا۔ وقد اراد قتل من سبہ، جس نے حضرت ابو بکر کو گالیاں دی تھی، یہ ابو بردہ اسلمی چاہتے تھے کہ اس کو قتل کریں، تو آپ نے فرمایا لیست ھذہ لأحد بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام کے علاوہ کسی کا یہ مقام نہیں، کسی کو گالیاں دے ٹھیک ہے بےہودگی کر رہا، مگر اس کو قتل کرنے کا حق نہیں، یہ مقام صرف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم حضور کا مرتبہ کہ 2 شخص یہ جرت کرے گا وہ نہیں زندہ رہے گا۔